شاید رانا صاحب تک وہ لوگ نہیں پہنچے اپنا دکھڑا لے کے جو غریب لوگ ہیں یقیناً. چلیں کسی کے گھر میں 2 پنکھے ہوں گے, تو نہیں کرے نا, کوئی ایک آدھا شاید کولر چلا لیتا ہوگا وہ, لیکن بل لٹرلی 4 اے سی لگا کے غریبوں کا نام لیتے ہو فیصل. ہماری اس سے بھی باہر ہو چکے ہیں, ہماری استطاعت سے بھی باہر ہو چکے ہیں بلز. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے صرف بل نہیں دینا, ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں نا, جا کے گروسری بھی لینی ہے بازار سے. ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو اس میں یہ جب ایڈ آن ہوتی ہیں چیزیں تو ہم مراعات یافتہ تقویٰ بھی مرے پڑے ہیں. سچی بات ہے, مطلب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی رولا صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو کلیئر کٹ پتہ چل گیا ہے کہ اس رولنگ ایلیٹ نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. یہ پہلی ایک ایسی تحریک بن رہی ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز بہت پیچھے رہ گئی ہیں. یہ ہر دفعہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہوتی کسی احتجاج کو. اس احتجاج میں عام شہری شامل ہو گیا ہے اور یہ کم ہونے کا مجھے اس میں امکان نہیں لگ رہا, کیونکہ وہ 3 دن لگا کے بڑی محنت سے ہمارے نگران حکومت نے یہ بتا دیا کہ جی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو اسی طرح سے گزارا کرنا پڑے گا. اب کتنے لوگ اس میں گزارا کر لیں گے, وہ جو ایلیٹ کلاس جو عامر کہہ رہے ہیں وہ میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو بہت آرام سے اپنے اے سی کا بل بھی دے دیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے اپنا ایک اے سی چلا رہے ہوں گے اور وہ اس وقت انہوں نے اے سی لیا ہوگا جب وہ آرام سے بل بھی دے پا رہے ہوں گے. اب جب ان کے اس سے بھی باہر ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ کو جب عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی, اس کے بعد اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس شخص کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور پاسبل ہے کہ وہ بھی باہر احتجاج کے لیے نکل رہا ہو. ہماری اشرافیہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی, وہ پریشر ڈالے گی میڈیا پہ کہ جی آپ احتجاج نہ دکھائیں. تو ان کا خیال ہے کہ شاید احتجاج اس طرح ختم ہو جائے گا. نہیں ختم ہوگا یہ. اب دیکھیں نا آپ, مطلب ترس آ رہا ہے مجھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ. اب وہ ان کو بل بھی زیادہ لگ رہے ہیں, ان کو مہنگائی بھی بہت لگ رہی ہے. وہ اب رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی مہنگائی ہو گئی, بجلی کا بل اتنا ہو گیا. وہ یار آپ تو سب لوگ اس حکومت میں تھے جو یہ ڈیل کر کے گئی ہے. مطلب وہ پچھلی حکومت بہت ظلم کر گئی تھی, بڑی مہنگائی کر دی تھی, انہوں نے تباہ کر دی تھی ہر چیز. آپ تو وہ سارا کچھ ٹھیک کرنے آئے تھے اور یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ جی ہم تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. آپ نے ستیہ ناس کا سبا ستیہ ناس کر دیا اور اب آپ وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی وہ بہت ظلم ہو گیا اس قوم کے ساتھ. وہ شرجیل میمن صاحب کو آج میں سن رہا تھا کہ وہ بل ٹھیک نہیں آ رہے جی لوگوں کو, ایکسٹرا بل بھیجے جا رہے ہیں. یہ تو اس وقت بھی رونا تھا, رو رہے تھے, لیکن کسی حد تک لوگوں کی استطاعت میں تھا, وہ دے رہے تھے تنگ ہو کے. آپ کو کتنے مہینے پہلے میں نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ لوگ میٹر کٹوانا شروع ہوں گے, لوگ ادھار پکڑ کے دے رہے ہیں, زیور بیچ کے دینا شروع کریں گے لوگ. اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. اب ایک غریب آدمی جس کے پاس تھوڑا سا کچھ 2 چیزیں اس نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بنائی ہوں گی, اس کو بیچنے کے بعد بالکل اس آدمی کی, اس شہری کی حالت اس حکومت جیسی, اس ملک جیسی ہو گئی ہے کہ جہاں اب کچھ گروی رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں بچا جو ہم گروی رکھ کے دنیا سے کوئی پیسے لے لیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے حالات بہت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ وہ بات سمپل ہے نا. وہ ملکہ فرانس نے جو کہا تھا کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں, ہماری اشرافیہ بھی بالکل اسی طرح سے سوچ رہی ہے کہ کیا ہو گیا یار, لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں, بل دیں, کیوں نہیں دیتے یہ بل, یہ اے سی یوز کر رہے ہیں. ان کو اصل میں احساس نہیں ہو سکتا. ایک بس میں سفر والے کو پتا ہوتا ہے بس والے کیسے سفر کر رہے ہیں, ان کی کیا مشکلات ہیں. ایک موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل سوار کی مشکلات سمجھ سکتا ہے. رکشے میں بیٹھنے والا, ایک گاڑی میں بیٹھنے والا, اے سی کار میں اور اے سی دفتر میں بیٹھنے والا ان لوگوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتا. اس کو بڑا آسان لگتا ہے کہ جی کوئی ایشو نہیں, اب ایک پالیسی بنی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں. جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ احتجاج مزید بڑھے گا, کم ہوگا؟ فرانس کی ملکہ نے کہا تھا کہ اگر روٹی نہیں کھا سکتے تو کیک کھا لیں. ہمارے عامر صاحب کہتے ہیں اگر بجلی کا بل نہیں دے سکتے تو سورج لگا لیں. یہ ایک ہی سوچ ہے جو فرانس کی ملکہ کی تھی اور جو عامر صاحب کی ہے. بس مذکر مؤنث کا پھر فرق زیادہ بڑھ گئی ہے. نہیں وہ بھی نہیں ہے, طبقاتی تفریق اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے
اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو ایک طبقے کا مسئلہ ہی نہیں لگتا، اس کی نظر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ عامر صاحب کی گفتگو اتنے سنجیدہ آدمی ہے، واقعی آج میں دل سے ان کی گفتگو سن کے نا افسوس ہوئے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی گفتگو کی ہے۔ آپ جہیز خواتین کے معاملہ سچ بات ہمیشہ تلخ لگتی ہے، نکل گئے، جس کو ہم یہاں بیٹھ کے کیونکہ اشرافیہ کا کیس لڑتے لڑتے آپ تھک گئے ہیں، اب رونا آ رہا ہے آپ کو۔ اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے، اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ اس کا جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کو بجلی کے بل کا تعین کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، آئی ایم ایف طے کرتا ہے، آپ کو بجلی کا بل کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ یہ پاکستان چل رہا ہے اس طریقے سے۔ آئی ایم ایف کم نہیں ہونا، قسطوں کی اجازت، اپنا خسارہ کم کرو۔ دو چیزیں ہیں ان کے پاس، بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمت، اور لگائے نہ کسی اور پہ یہ ٹیکس۔ کیوں نہیں لگاتے یہ ٹیکسز؟ اور تنخواہ دار تو کیونکہ خود ہی اپنی گردن اس کی پھنسی ہوئی ہے تو الٹی چھری سے ذبح کرے چلے جا رہے ہیں اس کو۔ آج تنخواہ دار کے اپنے ہاتھ میں ہو کہ اس نے ٹیکس نہیں دینا، لیکن کریں ایک تنخواہ دار آدمی ٹیکس نہیں دے گا۔ یہ تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے نا پیسے آپ کے، بالکل، جس کے پیسہ ایٹ سورس کٹ رہا ہے، خواہش ہے یا ٹیکس دے رہا ہے اپنی مرضی اور منشا کے لیے۔ تو لوگوں نے لاکھوں روپے کے جو ہے نا وہ وہ ایڈوائزر رکھے ہوئے، انکم ٹیکس کے وکیل رکھے ہوئے، جو طریقہ کار سکھاتے ہیں کہ آپ کو نا ٹیکس کی چوری کیسے کرنی ہے، اور اس کے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ مہینے کی پیمنٹ لیتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک اس وقت جو صورتحال ہے، اس پہ کوئی آپ مجھے بتائیں نا کہ اس وقت جتنے بھی نون بھی نائل تھی، تحریک انصاف بھی نائل تھی، ابھی تو ہم نے ملک کے جینمن اور جینیس لوگوں کی حکومت بنائی ہے نا۔ اس وقت ملک کے جینیس لوگوں کے پاس بھی اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے، صحیح ہے، یا نکلنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم جو ہے نا اس کبھی مسئلے کو حل نہیں ہونے دے گا۔ آپ کریں نا اس کی کیا کہتے ہیں بجلی کے نظام کو صوبوں میں منتقل، کیوں دیتا ہے وفاق جو ہے وہ خسارہ؟ جس صوبے میں جتنی بجلی چوری ہو رہی ہے وہ اپنے حصے کی چوری کا بل اپنے حصے کے پیسوں سے ادا کرے۔ ٹھیک، چاروں صوبوں میں جو ہے وفاق نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر، بجلی کے اوپر؟ وابڈا جو اس کو جو کے الیکٹرک کو بل دیتا ہے کیوں دیتا ہے 1100 میگا واٹ کے نام پر؟ بھائی یہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کے الیکٹرک جو ہے اپنی بجلی جنریٹ کرے گی، لیکن کے الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کے ہر حاکم میں سے تعلقات ہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے، اللہ واسطے نہیں دیتے، یہ کراچی کی محبت میں نہیں دیتے، یہ سیٹنگ ہے جس کو عرف عام میں سیٹنگ کہتے ہیں کہ ان کے مالکان کے حاکم میں سے تعلقات